اہل السنہ جب سرکار کا میلاد مناتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نام محمد پر انگوٹھے چومتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی دلیل؟ میں کیا دلائل ہمارے علماء دیں گے، ہمارے مشائخ دیں گے۔ آپ کہو دلائل ہمارے علماء دیں گے، ہمارے مشائخ دیں گے۔ ہمارے پاس دلیل ہے محبت۔ کیا دلیل ہے جی؟ جس کے سینے کے اندر جتنی ہے اتنی زور سے۔ کیا دلیل ہے؟ ماشاءاللہ کیا دلیل ہے؟ سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوائے، حضرت خالد بن ولید نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب مبارک، پیالے میں پیشاب مبارک فرمایا۔ حضرت ام ایمن سرکار کا بول مبارک پی گئی، ام ایمن سرکار کا پیشاب مبارک پی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ دفن کر کے آؤ۔ عبداللہ بن زبیر پی کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں امام بخاری کا حوالہ دو، میں نے کہا جو امام بخاری نے کیا وہ بھی سن لو۔ امام بخاری کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ میں نے بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس کے لکھنے سے پہلے میں نے تازہ غسل نہ کیا ہو اور 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کی۔ تو آپ امام بخاری سے صریحاً کوئی نص سن لیجئے کہ جس آیت میں اللہ نے حکم فرمایا ہو کہ حضور کی حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرو یا 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ بظاہر ایسا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ بخاری شریف کے اندر ہی حدیث پاک ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ایمان نہیں لائے، حالت کفر میں حدیبیہ کے مقام پر آئے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور حدیبیہ کے مقام پر جلوہ گر تھے تو قریش والوں نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ وہ حالت کفر میں تھے، مسلمانوں کے لشکر میں آ کر رہے، واپس جا کر کیا منظر کشی کی۔ ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم مخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امر امره واذا توضا قالوا يقتتلون على وضوئه واذا تقدم خف الوسواس عنده وما يعدون اليه النصر تعظيما له وانه قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها۔ قریش کے سفیر نے واپس جا کر کہا، قریش کے سفیر نے واپس جا کر کہا، اے قوم کس نبی سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ قریش کے سفیر نے واپس آ کر کہا، قریش والوں کس نبی سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، پر اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا۔ قریش والوں نے کہا آپ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے نبی جب منہ سے لعاب دہن تھوک مبارک جدا کرتے ہیں، ان کے صحابہ اسے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جس صحابی کے ہاتھ پر تھوک مبارک نہ آئے، دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا ہے کہ مجھے اس کی تری مل جائے۔ کہ میں کیا ساڑھے کولو میلاد مصطفیٰ تے دلیلہ منگن والے حضور دے صحابہ کولو بھی کوئی آیت سنو جس آیت میں اللہ نے فرمایا حضور دا لعاب دہن چہریاں تے ملو، سرکار دے مبارک بال ٹوپیاں بھی سلوا لو، سرکار دا خون مبارک پی جاؤ، سرکار دا پیشاب مبارک پی جاؤ۔ بظاہر کوئی نص کوئی آیت ایسی نہیں یا حدیث ہو کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ میرا خون مبارک پی جاؤ، نہ سرکار نے تو فرمایا دفن کر کے آؤ۔ پیشاب مبارک کے بارے میں فرمایا اسے گرا کر آؤ، پر ام ایمن پی کر آ گئی۔ بظاہر کوئی حدیث ایسی نہیں۔ میں نے عالم تصور میں حضور کی صحابیہ حضرت ام ایمن سے پوچھا حضور کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آوازیں محبت سے کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا سرکار کا خون مبارک کیوں پیا؟ آوازیں محبت جو کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا حضور کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آوازیں محبت جو کرتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا سرکار کا تھوک مبارک چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آوازیں محبت جو کرتے ہیں۔ سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی بولا محبت جو کرتے ہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری کا واقعہ ابھی بیان فرما رہے تھے کہ وہ گھوڑے کا سودا، اور میں عرض کر دوں امام نبھانی رحمت اللہ نے اس گھوڑے کا نام بھی لکھا ہے، اس گھوڑے کا نام ہے المرتجز۔
رجس سے ہے، المرتجز، وہ جس گھوڑے کا سودا ہوا تھا نا، اس گھوڑے جس کی گواہی حضرت خزیمہ نے دی تھی، اور اس کے بعد سرکار نے انہیں یہ فرما دیا تھا کہ آج سے خزیمہ ایک گواہی دے گا اور اس کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اس گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔ عاشقان مصطفیٰ صحابہ کو پوچھا کہ حضور دا لعابے دہن چہرے آتے کیوں ملتے ہو، آوازیں محبت جو کرنے ہیں۔ سنیاں کو پوچھا، عاشقان کو پوچھا میلاد کیوں مناتے ہو، سنی بولا محبت جو کرتے ہیں۔ عشق ساکو سبق پڑھایا، عشق ساکو سبق پڑھایا، کرو مین دی تابے داری، اس سہنے پاک محبت دی ڈو جگتے ہیں سرداری، اٹھتے پہنتے ٹردے پھرتے میم دا کلمہ جاری، مہجورہ جے میم بلایا یسنو قسمت ہاری، یسنو قسمت ہاری۔ خواجہ غلام فرید کو پوچھا، آپ نے فرمایا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو، میرا آسمین تے کھٹیاں بٹیاں تکیہ مار قرار بھی تو، میرا فرد فریض حج زکاتہ صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ عقائد